لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی، آقا سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز میں نوجوان اور ابھرتے ہوئے نعت خواں شعیب عزیز کو سنا۔ پروگرام میں ہم آپ کو مزید بھی شعیب کو سنائیں گے، ان کی پیاری آواز اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شعیب عزیز ایک معروف نام ہے، کوئی نیا نام نہیں ہے۔ پاکستان بھر میں شعیب عزیز کو نعت کے شوقین حضرات اپنے پروگراموں میں بلاتے ہیں، ایک بڑا نام ہے شعیب عزیز۔ شعیب عزیز کا تعلق ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ سے ہے اور گزشتہ 10 سالوں سے نعت خوانی سے وابستہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شعیب عزیز اس وقت پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں اسلامک اسٹڈی کے 2nd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہے، اور ان کا جو شوق ہے اور ان کی جو دلچسپی ہے وہ نعت خوانی ہے۔ نہ صرف خود پورے پاکستان میں لوگ انہیں بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں نعت خوانی کے حوالے سے، بلکہ وہ سکھاتے بھی ہیں۔ جو نعت کے شوقین نوجوان ہیں ان کو نعت کا فن سکھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم۔ بہت شکریہ شعیب عزیز، ہم آپ کا مشکور ہیں آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔
آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نعت سے گزشتہ 10 سالوں سے منسلک ہیں اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ یہ نعت کے کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا اور اس میں آپ کو کس قسم کی فیڈ بیک آیا، اور آپ کا شوق جو ہے یہ کیسے ہے، آپ نعت کی طرف کیسے آئے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے گھر سے سپورٹ تھی اس چیز کی. گھر سے جو میرے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، وہ نعت پڑھتے تھے، تو مجھے ان سے سننے کو ملا، ان سے سیکھنے کو ملا. یعنی پہلے میرے سب سے پہلے جو استاد ہیں وہ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی. اور اس کے علاوہ جو میرے والدین ہیں، والدہ والد، تو ان کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی. مجھے شوق سے سنتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ یہ میری نعت کو شوق سے سنتے تھے، تب مجھے پڑھنے میں اور حوصلہ ملتا تھا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھر سے باہر محلے کی سطح پہ، پھر اسکول میں مختلف مقابلے ہوتے تھے، ان میں پڑھتا تھا. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا. اور اچھا، آپ نے جب پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب نعت کا جو مقابلہ ہو رہا تھا اس میں چوتھی پوزیشن حاصل کی، تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ وہ جب میری پوزیشن آئی تھی تو اس وقت ایک ہی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ پاک کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو پہلے یہ تھا، آڈیشن تھا اس کا، سیمی فائنل تھا اس کے بعد، اور اس کے بعد اس کا فائنل ہوا آخر میں. تو فائنل میں جا کے یعنی جو پورے پاکستان سے جتنے سینٹرز تھے ان کا تھا، آخری مقابلہ تھا. تو میں جس طرح سارے سٹیپس کراس کرتا گیا، آگے جاتا گیا، تو ایک بات میرے ذہن میں پختہ ہوتی گئی کہ اللہ پاک کبھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو یہ سب سے مین بڑا جذبہ اور سب سے بڑی خوشی یہی تھی کہ میری محنت جگہ پہ لگ گئی ہے. اور دوسری بات میں یہ دیکھتا تھا کہ جو باقی جو پوزیشن ہولڈر تھے، مجھ سے آگے تھے یا مجھ سے جو پیچھے تھے، میری عمر کا کوئی نہیں تھا، سب مجھ سے بڑے تھے. تو اس بات نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا ہے. اچھا، آپ پورے پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، لوگ آپ کو بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں، نعت کے حوالے سے آپ کو سنتے ہیں. آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ نعت کا جو فلسفہ ہے یہ کیا ہے، نعت ہے کیا بیسیکلی؟ نعت آغاز اس کا اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں، انہوں نے اشعار کہنا شروع کیے، منظوم اشعار، منظوم کلام پڑھنا انہوں نے شروع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خود اپنی چادر بچھایا کرتے تھے، اور وہ اس چادر پہ تشریف فرما ہو کے اس منبر پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نعت ایک مستقل عبادت ہے، تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو بس یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور اس کی عرف عام میں اگر تعریف دیکھی جائے جو ہم نے اسکول میں مطلب پڑھتے رہے ہیں یا اس طرح، وہ یہ کہ ایک شاعر کے وہ جذبات جو اس کو اشعار کی صورت میں ڈھالتا ہے، اور اس شاعر جو اس کے شعر ہوتے ہیں اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. ناظرین، ہم آگے بھی بات کریں گے شعیب عزیز سے مزید نعت کے حوالے سے. ہم ان سے مزید سننا چاہیں گے. آپ اپنا کلام جو ہے ناظرین کو سنائیے گا. آپ نے ماشاءاللہ پہلی جو سنایا بہت ہی سرور آیا، مزہ آیا. اب آپ کے پاس اور کون سے کلام ذرا سنا دیجیے. معروف شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، تو ان کا ایک نعتیہ کلام ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا. میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقع تو بے تیری محفل میں چلا
کہ بے وقع تو بے مایا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں۔ اور شعر لکھتے ہیں کہ چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں۔ اور حضرت قاسمی صاحب کا تخیل دیکھیے، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں کہ بے وقع تو بے مایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ضرور جو ہے انجوائے کیا ہوگا شعیب عزیز کی آواز میں جو سرور ہے، جو درد ہے، پھر ایک جو ان کی جو نعت خوانی ہے، اس کے اندر ایک جو فلسفہ ہے تو سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ آپ کو مزید بھی سنائیں گے، اس سے اس دوران ہم ان سے مزید کچھ گپ شپ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ پورے پاکستان میں جاتے رہتے ہیں، لوگ جو ہے نعت کے حوالے سے پاکستان میں ظاہر ہے نعت کا ایک بڑا لوگوں کے اندر وہ ہے، ایک دلچسپی بھی ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعت کو سنے، اس کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ اپنے تجربات شیئر کیجیے گا کہ آپ نے پاکستان میں کن کن شہروں میں آپ نے نعت خوانی کی ہے اور لوگ جو ہے وہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ نعت کے شائقین ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہوں تو پھر یہ دوسری بات نعت کی پسندیدگی کی بات پھر لازمی ہے کہ عاشق رسول ہوں گے تو پھر نعت خوانی کو بھی پسند کریں گے۔
تو اس حوالے سے میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، پاکستان کے مختلف شہروں میں مجھے موقع ملتا رہتا ہے نعت پڑھنے کا، تو محبت ملتی ہے بہت زیادہ، اس میں بہت زیادہ محبت ملتی ہے. اکثر پھر یہ احساس ہوتا ہے بندے کو کہ میں کچھ نہیں ہوں. ابھی میں نے کلام ہی پڑھا کہ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تو احساس ہوتا ہے بندے کو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے یعنی لوگ پھر پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اس چیز کو. تو بڑے شوق سے اور بڑی پسند کے ساتھ اس کو لوگ سنتے ہیں نعت کو. اچھا، آپ نعت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کو بڑا ایک 10 سالوں سے آپ منسلک ہیں. اب کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح چیزیں ظاہر بدلتی ہیں وہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، مگر نعت میں ایک چیز بڑی تیزی سے آ رہی ہے کہ اب گانوں کی مکسنگ ہو رہی ہے، ان کی جو ہے موسیقی اور بیک گراؤنڈ میوزک، اور بعض دفعہ تو کسی بھی مشہور گانے کا بیک گراؤنڈ میوزک اٹھا کے تو اس کے اوپر جو ہے نا نعت خوانی کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرز عمل سے بچنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ نعت اور گانے میں کم از کم جو ہے نا ایک فرق جو ہے وہ رکھا جائے کہ سننے والوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ گانا ہے یہ نعت ہے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے بڑا ایک پیچیدہ سا سوال ہے. تو آپ نے کہا کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا کہ گانوں کی طرز نعت میں مکس ہو رہی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. کچھ تو یہ کہ جو عام عوام ہوتی ہے وہ گانے وغیرہ یہ چیزیں سننے کی عادی ہوتی ہے، ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، اور پھر جب کوئی نعت ان کے سامنے گانے کی طرز میں پڑھی جائے تو وہ عوام اس کو سن کے خوش ہوتے ہیں، اس پہ پھر نعت پڑھنے والے کو داد بھی دیتے ہیں. تو پھر جو پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز عوام میں مقبول ہے، تو وہ پھر جان بوجھ کے اس کو لے کے آتا ہے اپنی اس طرز پہ، اپنی گانے کی طرز مکس کرتا ہے کہ یہ عوام میں مقبول ہے اور اس میں عوام کی واہ واہ کے لیے یہ چیز وہ اس میں لے کے آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فن سے نا آشنائی، فن سے وہ آشنا نہیں ہوتے، اور پھر کسی نعت کی طرز خود وہ بنا نہیں سکتے، ان کے پاس اتنا ملکہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بنی بنائی ایک سر ایک طرز گانے سے اٹھا کے، جو کوئی گانا اس کلام کا ہم وزن ہو تو اس سے طرز اٹھا کے اس پہ لے کے آ جاتے ہیں. اور ایک اور اس کے ساتھ محنت بھی اس کے ساتھ ہی ایک بات ہے کہ محنت نہیں کرتے، ایک بنی ہوئی طرز اٹھا کے لے آتے ہیں. اب نعت میں کچھ نام ہیں جو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ زمانے میں بھی ہیں جو موجودہ دور میں شاہد عمران عارفی صاحب اور اس طرح کے کافی جو نعت خوان ہیں جو یعنی اس چیز میں فرق کرتے ہیں، نعت اور گانے میں یعنی ایک فرق رکھتے ہیں کہ نعت کی علیحدہ ایک پہچان ہے اور گانے کی علیحدہ ایک پہچان ہے. تو اس میں بات یہی ہے کہ اگر اس کا حل اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ محنت ہو. ایک نعت خوان اگر محنت کرنے پہ آ جائے تو وہ پھر اس کی نعت میں اس کی طرز میں کبھی گانے کی طرز شامل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ وہ اگر فن پہ توجہ دے، کسی استاد کی شاگردی اختیار کرے، کسی استاد کے شاگرد بن جائے، تو پھر اس وجہ سے اس کو وہ یعنی وہ سیکھتا ہے، اس چیز کو سیکھ کے پھر وہ جب پڑھتا ہے تو پھر نئی طرز ایک وجود میں آتی ہے جو اس کے فن سے پھر اس میں پڑھتا ہے، اور وہ یہ اپنی کیفیت جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں اس کو وہ شامل کر کے پڑھتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک میں جو ہے وہ سنیں، مگر اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے قرت میں مصری طرز ہے، پانی پتی ہے یا اس طرح. ظاہر ہے اس میں تو لوگ اس کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں، مختلف جو قرت کے وہ ہوتے ہیں. تو اس میں اگر نعت کے حوالے سے جتنی بھی نعت خواں ہیں یہ اپنے جو نعت سے جڑا ہوا کوئی طرز، کوئی اس کا سٹائل، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہی اپنائیں، جس کی پہلے کسی گانے میں مکسنگ نہ ہو یا گانے میں چلا ہوا نہ ہو، تو وہ اس طرح لوگوں کا ذوق جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا اور لوگ جو ہے اس طرف آئیں گے. آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو بڑے ادارے ہیں وہ نعت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ساؤنڈ یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موسیقی اس میں جو ہے اس طرح شامل کریں کہ وہ کسی پہلے سے کسی گانے میں نہ ہو، کم از کم سننے والے کو نیا لگے. ظاہر ہے جب نعت میں وہ شامل ہو جائے گی موسیقی تو اس کو گانے میں تو کوئی شامل نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ نعت کے لیے طرز یا نعت سے پہ طرز لانے کے لیے یعنی نعت کسی گانوں کی اور اس چیز کی محتاج نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت وسیع ہے. اور آپ نے پھر مصری قراء کا تذکرہ کیا
کہ مصری قراء جس طرح تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پسند کیا جاتا ہے، ہر زبان کو ترنم میں پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے جو اس زبان کی یا جو اس قوم کی ثقافت میں شامل ہوتا ہے۔ تو عربی کو پڑھنے کے مقامات علیحدہ ہیں، جن میں کچھ 7-8 ہیں: سیکا، بیاض، حجاز، نحو، درست وغیرہ اس طرح۔ اسی طرح اس کو ہماری جو زبان ہے اردو زبان، اس کو پڑھنے کا بھی ایک علیحدہ طریقہ ہے۔ اب دیکھیں، قرآن عربی میں تھا تو ہم نے عربی کو ترنم میں پڑھنے کے جو کلیے اور فارمولے تھے ان کو اپلائی کیا۔ اب ہم آتے ہیں اردو پہ۔ اردو کا تو اپنا ایک وجود نہیں تھا، پہلے وجود اپنا نہیں تھا، اس نے مختلف زبانوں سے، عربی زبان ہو گئی، فارسی، ہندی ہو گئی، تو یہ ایک ان کا ایک یہ مجموعہ ہے یہ زبان۔ تو اب ہم دیکھیں گے، میری اس بات میں ایک پیغام بھی ہے جو یہ پروگرام دیکھنے والے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زبان کن زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ عربی، فارسی، ہندی وغیرہ ان چیزوں کے، ان زبانوں کے جو الفاظ شامل ہیں، تو ہم دیکھیں گے جو عربی کی سر ہے، جو فارسی کی ہے، جو ہندی کے یہ جو راگ وغیرہ ہیں، تو ان کو ہم اس چیز میں استعمال کریں گے۔ تو ابھی گزشتہ کچھ نام ہیں جو اعظم چشتی صاحب، جن کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، اعظم چشتی صاحب ہو گئے، منظور الکونین صاحب ہو گئے، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے ان کا نعت کی اس میں فیلڈ میں۔ ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے ایک باڑ لگائی ہے نعت خوانی اور جو گانے وغیرہ ان میں تھا، ان میں انہوں نے ایک باڑ لگائی ہے اس چیز کی کہ نعت خوانی کی ایک علیحدہ پہچان ہوگی، اور جو گانے وغیرہ اور جو یہ باقی جو چیزیں ہوں گی ان کی ایک علیحدہ پہچان ہوگی۔ تو انہوں نے کچھ راگ اور کچھ اس طرح کے جو فارمولے تھے انہوں نے مختص کر لیے تھے کہ جو خاص طور پہ نعت کے لیے استعمال ہو گئے، اور ان میں عشق، محبت اور اس طرح کی جو کیفیات تھیں وہ ان میں بیان ہو رہی تھی، تو انہوں نے نعت کے لیے خاص کیا ہے۔ تو ہمارے نعت خوانوں کو چاہیے کہ اس چیز کو سیکھ کے اور ان میں نعت خوانی کریں، تو میرے خیال سے گانوں سے طرز لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ان کو، تو محنت کریں، تو محنت شرط ہوتی ہے اس کے لیے۔ بہت خوبصورت میسج ہے آپ کا۔ آپ نے شعیب عزیز کی نعت کے حوالے سے گفتگو بھی سنی اور آپ نے ان کا کلام بھی سنا۔ ہم ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہم پھر کبھی ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے، یا اپنی ایک اکیڈمی بھی چلاتے ہیں نعت کے حوالے سے، جو نعت سکھاتے ہیں مختلف نوجوانوں کو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہم ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں جاتے ہوئے ان کا ایک کلام سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ
مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہ